حسن بھائی، اسرائیل سے جنگ میں ایران کی حمایت کرنے پر ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان سے اظہار تشکر کے نعرے لگائے گئے۔ ایرانی صدر نے پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران پاکستان کی تعریف کی، جس پر ایرانی ارکان پارلیمنٹ نے پاکستان تشکر کے نعرے لگائے۔ دوسری طرف انڈیا کا جو بہت ایک غلط کردار سامنے آیا ہے، انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را نے جو کردار ادا کیا ہے موساد کے ساتھ مل کر، اس نے ایران کو بہت بڑا دھچکا لگایا ہے۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے، جو یہ بات کی آپ نے کہ پاکستان کی تعریف، پاکستان نے جس طرح کھل کے اپنے تعلق کا، رشتے کا اظہار کیا ہے، مذمت کی ہے، تو نارمل بات ہے، کوئی بھی گریسفل۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ایرانی جو ہیں یہ کوئی کمین قوم نہیں ہے، ان کا ایک آدھا پیچھا ہے، ان کی ایک تاریخ ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ٹرم استعمال ہوتی ہے کیسر و کسرا۔ کسرا کون ہے؟ یہ فارس ہے، ماضی کا فارس، آج کا ایران، یہ خلیج فارس بھی نہیں جی ٹھیک۔ تو یہ تو نارمل بات ہے، کوئی بھی گریسفل نیشن ہوگی، یہ نہ بھی ہوگا تو پاکستان نے جتنی فرنٹ فٹ پہ جا کے اپنائیت کا اظہار یکجہتی کیا ہے، اس میں یہ نارمل بات ہے، اس میں تو خبر والی بات کوئی نہیں۔ البتہ دوسری بات جو تم نے کی ہے کہ موساد کے ساتھ مل کے، ہاں، مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوئی ہے، زیادہ نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ نریندر مودی از این ایب نارمل ہیومن بینگ، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ ہر وہ آدمی جو انتہا پسند ہوگا وہ نارمل نہیں ہوگا۔ ہٹلر کو میں ولن نہیں سمجھتا، لیکن وہ ایب نارمل آدمی تھا، اس پہ ٹریٹی آف برسلز کا رد عمل بہت خوفناک ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں جیسا اس کا ہوا۔ وہ وطن پرست آدمی تھا، وہ کہانی اور ہے۔ لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا، مودی کا، یہ ایک ایب نارمل آدمی کا، اور اس کی قیمت اگر ہندوستان کو چکانی پڑی تو مجھے افسوس اس لیے ہوگا کہ ہندوستان کے عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت سے ملک ایسے ہیں پوری دنیا میں جن کی حکومتوں کا کیا دھرا جو کچھ ہوتا ہے اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ نفرتیں بیچتے ہیں، انتہا پسندی بھیجتے ہیں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب نارمل آدمی ہے کہ کوئی بھی آدمی، اور اس کا تعلق، یہ تو پالیٹکس ہے، یہ تو بڑا خطرناک کھیل ہے۔ اس میں تو اگر جو آدمی اب نارمل ہو، انتہا پسند ہو کھانے کے معاملے میں، تو اس کو کہتے ہیں وہ اپنے دانتوں سے اپنی قبر کھود رہا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو اپنی انتہا پسندی کے دانتوں سے اپنا ملک کھود رہا ہے۔ اور اس بات پہ اگر کوئی مجھے تھوڑا سا کنسرن ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو پھر میں اپنے ایرانی بھائیوں کو بلیم کروں گا، جی، جنہوں نے اس طرح کی انتہا پسند رجیم پہ اعتبار کیا۔ وہ تو کھڑا ہی مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پہ، اس کا تو وجود ہی بالکل۔ تو ایران تو ظاہر ہے اپنے وقت کی سپر پاور رہا ہے، یا اور طرح کی قوم ہے، شکریہ ان کا اپنی جگہ پہ۔ تو یہ تو نارمل سی بات ہے جو آپ نے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم صرف اپنے دشمن سے نہیں لڑ رہے، امریکہ کے دشمن سے بھی لڑ رہے ہیں۔ حسن بھائی، اس میں دراصل نیتن یاہو امریکہ کو ڈائریکٹ گھسیٹنا چاہتا ہے اس جنگ میں۔ نہیں، دیکھو بات سنو، یہ بات یہی ہے، ایک کمی، ایک چمچہ، ایک پنگا لینے کے بعد چودھری کو آوازیں دے رہا ہے، گھسیٹنا چاہنا اور بات کمی ہے۔ چودھری اگر بیچ میں آیا تو اپنی مرضی سے آئے گا، ان کی اوقات نہیں ہے کہ اسے گھسیٹنے پہ مجبور کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ صحیح، بالکل۔ امریکنز کے لیے اسرائیل بڑا حرامی بچہ ہونے کے باوجود لاڈلا ہوگا، لیکن
وہ جو پرویز مشرف صاحب اللہ بخشے کہا کرتے تھے سب سے پہلے پاکستان، سو یہی بنیادی طور پہ ہوتا ہے. امریکہ از ناٹ اے کنٹری، اٹ از مچ مور دین اے کنٹری. ٹھیک ہے وہ ورلڈ لیڈر ہے، آپ کو اچھا لگے نہ لگے، مجھے لگے نہ لگے، تو یہ گھسیٹنے کی کوشش نہیں. امریکہ کو انہوں نے کیا گھسیٹنا ہے، وہ خود ذلیل ہو جائیں گے امریکنس، یاد رکھنا. وہ ان کو سپورٹ جو بھی کر رہے ہوں گے اس میں اضافہ کر دیں گے. تو یہ بیسیکلی یہ کمی ہے. جو ریئیکشن سے گھبرا گیا ہے وہ اب تک جتنی بدماشیاں کرتا رہا ہے اس پہ اس کو اس طرح کا رسپانس نہیں ملا. بالکل ایسا ٹھیک ہے، وہ پینک کر کے اب چودھری کو پکار رہا ہے کہ چودھری اپنی مدد میں سپورٹ میں اضافہ کرے. اچھا ٹرمپ کا یہ نعرہ بھی ہے کہ امریکہ فرسٹ، میک امریکہ گریٹ اگین اور امریکہ فرسٹ، یہ دو نعرے اس کے ہیں. میں نے تو آپ کو پہلے کہا نا کہ جو پرویز مشرف صاحب کہا کرتے تھے پاکستان فرسٹ، جی تو یہ اچھا ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے. کوئی اور بھی ملک اس کا اگر کوئی حکمران ہوگا، میر جعفر میر صادق نہ ہو، تو اس کے لیے اس کا ملک، اس کی دھرتی، دیکھو بات سنو، ہم کہتے ہیں مادر وطن، ہندو کہتا ہے دھرتی ماتا، جی گورا کہتا ہے مدر لینڈ. مدر لینڈ، بالکل. سو وہاں سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ تو نارمل سی بات ہے، کوئی بات نہیں ہو سکتی. جی اگلا سوال یہ ہے کہ کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا. اسرائیل نے 1998 میں پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے بھارت کے راستے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا اور اسی کے بعد پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. چھوڑو لمبا نہ، اس میں پہلے تو مجھے یہ بتاؤ یہ تجزیہ نگار کون ہوتا ہے؟ کیڑے تجزیہ نگار کیا بیچتے ہیں؟ یہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے پاکستان آرمی، جی جس کا دنیا میں ریٹنگ میں کو وجود ہے. تو انہیں ریسنٹلی تو ان کو فارم کر کے دکھا چکے ہیں. بالکل وہ فارغ بیٹھے تجزیہ نگار. یہ کیا تجزیہ نگاری؟ دیکھو بات سنو، میں پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں کہ موسٹلی جو تجزیہ نگار ہیں یہ ان کا کام قصابوں والا ہے، قصائیوں والا. اے پٹ ہے، اے چمپا نے، اے گردندیاں بوٹیاں ہیں، اے راندیاں نے، یہ واٹ نانسنس تجزیہ نگار. اچھا ایڈی بڑی فوج، دو اونلی ایٹمی طاقت مسلمان دنیا میں، انہوں نے نہیں پتا، انہوں نے بہت پتا ہے. اور بات کیا کر رہے ہیں 1998 میں اسرائیل نے یہ پلان کیا. جی 98 کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ تقریباً 40 سے 1 سال ہو گئے ہیں کم و بیش. تم ہی بات کرتے وقت سوچ لو. چھوڑو تجزیہ نگار، کیڑے تجزیہ، کس بات کا تجزیہ؟ انہوں نے پتا ہے، فوج نے نہیں پتا. بالکل صحیح. وہ ریڈ الرٹ پہ ہوں گے، پنگا لائیں کہتے لے، بالکل الرٹ ہوں گے، ریڈ الرٹ ہوئی بات جان بچ کہتے لے. ابھی اس کا دیکھ لو کدھر جاتی ہے، اس کے مطابق اللہ مطلب تو فضول بات ہے. تجزیہ نگاروں کا خیال ہے، کیڑا تجزیہ؟ مجھے بتاؤ وہ کس بات کا تجزیہ؟ کچھ نہیں. گراؤنڈ ریالٹی آپ نے کہا نا 1998 میں تو ہم تک ویلے بیٹھے رہے، 2025 ہے یہ، بالکل 27 سال ہو گئے. جی 27 سال جی یہ کیا تھا. اچھا کیا تھا تو پھر کی کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اسٹوپڈ بات ہے یہ. بس یہ اپنی دکانیں ہیں. ہمارے ہاں ہمارے جیسے ملکوں میں دانشور ہوتے نہیں، یہ چلتی پھرتی دکانیں ہوتی ہیں. سودا بیچنا ہوتا وہ کچھ نہ کچھ چھڑ دے رہے ہیں. میں اس طرح کی باتوں پہ عام طور پہ انوالو بھی نہیں ہوتا. میں یہ اب دیکھو نا، یہ خدا کی پناہ ہے، یہ کس کو؟ پاکستان آرمی کو مشورہ دے رہے ہیں. یعنی وہ جو ڈون ہے ان کو نہیں پتا کہ صورتحال کیا ہے. پاکستان میں کسی کو بھی اس بات کا، اس صورتحال کا اتنا علم نہیں ہوگا جتنا ان کو ہوگا. اور ممکن ہے خود ایرانیوں کو اتنا علم نہ ہو جتنا ان کو ہوگا. تجزیہ نگار. چھوڑو آگے چلو، سیریس بات کرو.